اب قریب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ جیسے جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ کرو، تو دنیا ہمارے لیے مومنین کے لیے وہ قید خانہ ہے۔ جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ کام کرو، ان سے رکو، اس سے یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس سے تمہیں رکنا پڑے گا، اس طرح سے۔ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں، ہاں بھائی کرو جو کرتے ہو کرو، بس مرنے کے بعد آؤ گے نا پھر جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے، کہ بس دنیا 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 ہی کی طلب میں سارے دین کو بھلا بیٹھے اور جہاد کا انکار کر بیٹھے، اللہ معاف فرمائے، اور اپنے مسلمانوں کی مدد تک نہیں کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، مدد کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتے ہیں، مدد کے لیے دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور پھر امید لگائے رکھیے جناب جنت، بے شک جنت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت ضرور داخل ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھا ڈائریکٹ جنت چلا گیا، نہیں، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جتنی برائیاں کی ہیں ان برائیوں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو، دھوکے باز جنت جائے گا۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا من غشانا فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، چغل خور ہم میں سے نہیں ہے۔ عجیب اللہ کے رسول یہ ارشادات ہے، ہم تو سب کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ جھوٹا جنت نہیں جاتا، دھوکے باز جنت نہیں جاتا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے فراڈ کیے ہیں میں نے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ، وہ سزائیں ہمیں جہنم میں بھگتنی پڑیں گی، تب جا کے پھر جنت میں جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی دن جنت جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس جناب کلمہ پڑھ لیا ہم ٹھیکیدار بن گئے جنت کے، اور پھر یہ نظریہ رکھنا بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، رسومات پہ عمل کرتے ہیں، سنتوں سے پرے ہٹتے ہیں، اور پھر پکا یقین کر لیا کہ ہمارے نبی ہمیں جنت ضرور لے جائیں گے۔ آپ کے نبی نے خود فرمایا جو میرے دین میں بدعتیں کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں، حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں ہوتے، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تمام عبادات پہ عمل کریں، منہیات سے رک جائیں، اور لوگوں کے حقوق سے باز آ جائیں، اور جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اخلاق کا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مسلمان جو پس رہے ہیں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور جتنے ہم سے توفیق ہو سکتی ہے ان کے لیے اٹھیں، مالی تعاون کریں۔ چلو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں جائیں ان کے ساتھ لڑیں، جہاد کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مدد بھیجیں۔ وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ننگے مر رہے ہیں، اور ہم یہاں عیش و عشرت کر رہے ہیں، ہاں پھر تو جنت نہیں ملے گی۔ اٹھیں ان کے لیے تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین